للہ رب العالمین۔ زندگی میں کوئی مصیبت یا تکلیف آ جاتی ہے تو اس پر آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، جس اللہ سے عافیت کی دعا کرتے رہے اسی اللہ سے صبر کی دعا کرنی چاہیے، اس اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ مصیبتیں وہیں سے آتی ہیں اور اسی کے لوٹانے سے لوٹتی ہیں۔ آج کے 15 روز پہلے آپ کے شہر میں جو بھیانک قسم کا ایک نالے سے تالاب ٹوٹ جانے کی وجہ سے سیلاب آیا، چونکہ آپ کا شہر بہت مشہور ہے اس لیے وہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہم اس وقت بھی آئے تھے، آج تو آپ کے چہرے پہ ایک طرح کا سکون دیکھ رہے ہیں، اطمینان دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کا غم غلط ہو جاتا ہے۔ اگر دکھ ہمیشہ آدمی کے دل دماغ میں تازہ رہے تو کوئی جی نہیں سکتا۔ اس دن کے حالات بڑے خراب تھے، مسجد کا نظام، گلی کا نظام، گھروں کا نظام ایسا تھا کہ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ہم اپنے ان خدام کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، جمیعت علماء کرناٹک، جمیعت علماء میسور، جمیعت علماء منڈیا اور اس کے خدام جو یہاں اطراف کے اضلاع سے بار بار آتے رہے، اور جمعیت کے خاص خادم مولانا عبدالرزاق صاحب جنہوں نے مستقل یہاں قیام کیا، اور ایک ترتیب سے ہم مستحقین تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ کی اس تکلیف سے ہم کو، ہمارے ساتھیوں کو جو تکلیف ہے ہم اس کو بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے ہم نے مسجدوں میں 25-25 ہزار روپے کا چیک دیا تھا تاکہ لوگ کرائے کے مکان کا ایڈوانس دے کے اپنے گھر میں منتقل ہو جائیں۔ بعد میں ہمارے ساتھیوں نے سروے کیا اور آج آپ اس سروے کے نتیجے میں اپنا اپنا کوپن لے کر کے 300 سے زیادہ لوگ یہاں حاضر ہیں۔ آپ کو جو سامان دیا جا رہا ہے اس میں گھریلو ضرورت کی چیزیں ہیں، اناج ہے، راشن ہے، مکسی وغیرہ بھی ہے، اور گھر کی ضروری اشیاء ہیں جو گھر میں کام آتی ہے۔ میں نے اس دن آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ ہم شہر میں ایسی حالت میں پہنچے ہیں اور ہماری ٹیم ایسی حالت میں آئی ہے کہ آپ غم زدہ ہیں، آپ پریشان حال ہیں، آپ مصیبت زدہ ہیں۔ ہم یہاں رہ کر کے، ہماری ٹیم یہاں رک کر کے آپ کے دکھ درد میں شرکت کرے گی، اور جب آپ کا شہر پرانی صورتحال پر واپس آ جائے گا اور زندگانی رواں دواں ہو جائے گی، گھروں میں چہل پہل شروع ہو جائے گی، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی، بشاشت آ جائے گی، اس کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم آپ سے غافل نہیں ہوں۔ جمعیت علماء کے جو رفاہی کام ہیں، جس میں جمعیت علماء ملک کے غربا کو ہندو مسلمان کا فرق کیے بغیر مدد کرتی ہے، پڑھنے والے بچوں کو اسکالرشپ دیتی ہے، پریشان حال لوگوں کو امداد کرتی ہے، ناجائز مقدمات میں جو گھرے ہوئے ہیں ان کے مقدمات کی پیروی کرتی ہے۔ اس کی ایک بہت لمبی تفصیل ہے جو جاننے والے جانتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ان باتوں کو جانتے ہوں گے کہ حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم کتنے مقدمات کی پیروی کر رہے ہیں۔ جو ملی مقدمات بڑے بڑے ہیں حضرت وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور شخصی طور پر جن مسلمانوں کو بے گناہ الزام لگا کے جیلوں میں ڈال دیا گیا اور ان کے گھر والے تک ہمت نہیں کر سکے ان کو رہا کرانے کی، حضرت مولانا بڑی رقم خرچ کر کے، بڑے بڑے وکلا رکھ کر کے، ایک چھوٹی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک کوشش کر کے ان کی رہائی کا انتظام کرواتے ہیں اور ان کو باعزت بری کرواتے ہیں، پھر ان کے مقدمات کرتے ہیں۔ اسی طرح ملک کی مسجدیں ہیں، ملک کے مدرسے ہیں، ملک کے اوقاف ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، مسلمانوں، یعنی اس ملک میں ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے ہمارے مسلمان بھائیوں کو جتنے طرح کے سپورٹ اور امداد کی ضرورت ہے، جمعیت علماء ہند اپنی طاقت پر سب کے لیے خدمت کرتی رہتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد بھی یہاں کے علماء سے، یہاں کے ذمہ داروں سے رابطے میں رہیں گے، اور جمعیت علماء سے جو فائدہ بھی آپ کو پہنچ سکے گا انشاءاللہ صدر محترم اس سے دریغ نہیں کریں گے اور آپ کے شہر کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ میں ایک بات آپ سے کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہاتھ اس ہاتھ سے زیادہ پسند ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دینے والے ہیں۔ آج حالات اور مصیبت نے آپ کو یہاں بیٹھایا ہے،
میرا دل اندر سے ٹکڑے ٹکڑے پارے پارے ہو رہا ہے. میں کہہ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھ پر اس کا کتنا اثر ہے کہ آپ خود دینے والے تھے. آپ نے افطار دیا ہوگا, غریبوں کو بانٹا ہوگا, رشتہ داروں کو بانٹا ہوگا. کتنی برقع پوش خواتین ہیں, کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کو زندگی کی مجبوری نے آج لا کر کے یہاں کھڑا کیا ہے کہ ہم آپ کو چند ہزار کا سامان دے رہے ہیں. ہم خوب سمجھتے ہیں 25,000 روپے کی ایڈوانس کی رقم, 10-20 ہزار روپے کی امداد کی رقم, یا گھر میں استعمال ہونے والی نہالیاں, تکیے, چادر, بسترا, برتن, چپل, اسکول ڈریس, زنانہ لباس, مردانہ لباس, رکابیاں, گلاس, کوکر, مکسر, اس کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہوتی. آپ نے اپنی زندگی میں اسے کتنا خریدا ہوگا, کتنا استعمال کیا ہوگا, کتنا آپ نے خود غریبوں کی امداد میں دیا ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی نہیں کسی مسلمان کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اور لینے والا بنے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی قوت دے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے والا بنے. ہم اپنے بھائیوں کی بھی مدد کریں, اور اپنے پڑوس میں اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو ہم ان کی بھی مدد کریں. جامعۃ علماء آپ کے شہر میں غیر مسلموں کا نقصان بہت کم ہوا ہے, لیکن ہم ڈھونڈ کر ان تک بھی پہنچے ہیں, اور جو ہو سکا ہمارے ساتھیوں نے ان کی بھی ہمدردی کیا ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے میں اس کی زبان, اس کی ذات پات, خاندان, مذہب نہیں پوچھتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مذہب پوچھے بغیر سب کی مدد کیا. اس لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو یہ دن نہ دکھائے کہ دینے والا ہاتھ لینے والا بن جائے. ہم بڑی ندامت اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے کہتے ہیں کہ ابھی ترتیب کے مطابق آپ کو لائن میں کھڑا کیا جائے گا اور یہ سامان آپ کو دیا جائے گا. اللہ کرے یہ آپ کے زندگی کی آخری امداد ہو. اس کے بعد آپ خود محنت کریں اور اپنا بھی پیٹ پالیں اور دوسروں کا بھی آپ سہارا بنیں. اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت اور خاص مدد کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ بغیر مال اسباب کے ان کو کھڑا کر دیتا ہے. ایسا بہت دیکھا گیا ہے کہ ایک نوجوان نے تھوڑی سی محنت کیا, اللہ نے اسے اتنی ترقی دیا کہ اس نے دوسروں کا بھی سہارا کر دیا. تو اللہ کے فضل سے, اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کلمے کی نسبت سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت سے, آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے روئے زمین پر ہم ہی لوگ ہیں. اگر محمد رسول اللہ کے غلام اللہ کے چہیتے نہیں ہوں گے تو روئے زمین پر کون ہوگا؟ اس لیے آپ اپنی نیتیں نفع پہنچانے کی رکھیں, ہمت کریں. اور میرے دوستو, اتنا بڑا سیلاب سر سے گزر گیا, اگر اس کے بعد بھی ہم اللہ سے نہیں جڑ سکے, ہماری زبان پر اللہ کا نام نہیں آیا, اذانیں ہوتی رہی, ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے, توبہ استغفار کرتے رہے, اپنے بچوں کو ہم نے اللہ کا نام نہیں سکھایا, نبی کا کلمہ نہیں سکھایا, قرآن کی باتیں نہیں سکھایا, تو اب کون سی ایسی مصیبت آئے گی جس کے بعد ہم اللہ سے تعلق قائم کریں گے؟ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو اس مصیبت سے نصیحت حاصل کر لیں اور یہاں سے اپنی زندگی کے دھارے کو بدل لیں. میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, جامعۃ علماء کی نسبت سے ملک بھر میں سفر کرتا ہوں, مجھے جتنی غربت سلم علاقوں میں رام نگرم میں نظر آئی, بہت کم دوسرے مقام پہ ایسے غریب لوگ نظر آئے. میں آپ کے ذمہ داروں سے, جو شہر کے عمائدین یہاں ہیں, ان سے بھی کہتا ہوں کہ جیسے آپ ان مسلمانوں کے کلمہ, نماز, ایمان, دین کی فکر کرتے ہیں, آپ ان کے بچوں کی دنیا کی تعلیم کی بھی فکر کیجیے, آپ ان کے دستکاری ہنر کی بھی فکر کیجیے. آپ اتنی محنت ان میں کیجیے, ایسے پروگرام, ایسی پالیسیاں چلائیے, ان کی اس طرح سے آپ امداد کیجیے. جو مستحق ہیں ان کی امداد آپ زکوٰۃ سے کیجیے کہ یہ گھر اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے اور ان کے بچے پڑھ سکیں. میں نے معلوم کیا آپ کا جو مہینے کا یا سالانہ آمدنی کی مقدار ہے وہ بہت تھوڑی ہے, غریبی سطح سے بھی نیچے گری ہوئی ہے. جیسے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں میں نے فیملی کو یہاں رہتے ہوئے دیکھا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. بہت کم ایسا نظر آتا ہے کہ اتنے چھوٹے مربع میں پورا خاندان گزر بسر کر رہا ہے. مرد بھی کماتے ہیں, عورت بھی کماتی ہے, پھر بھی گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اس لیے اس حادثے کے بعد آپ مضبوط نیت کریں کہ اللہ کی فرما برداری کریں گے, قرآن پڑھیں گے, بچوں کی تعلیم کی فکر کریں گے, نماز پڑھیں گے, پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھیں گے, اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے, اور ذمہ داران اس بات کی فکر کریں کہ ایک ایک گھر کو جو آج کرائے پر ہے, جو پڑپٹی میں ہے,
سایہ جسے سایہ نصیب نہیں ہے، محنت کر کے ان کو ان کے پیر پر کھڑا کریں گے تاکہ وہ کسی دوسرے کے محتاج نہ ہو بلکہ دوسروں کی مدد کرنے والے بنے۔ یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی دین ہے۔ کسی کے دل کو راحت پہنچانا، کسی غریب کی مدد کرنا، اس کی شادی میں مدد کرنا، اس کی بیماری میں مدد کرنا، اس کے علاج میں مدد کرنا، اس کے بچوں کی تعلیم میں مدد کرنا، ہم مسجد بنانے بہت شکر گزار ہوں، اللہ پاک کا فرسٹ شکر گزار ہوں، بعد میں جماعت العلماء کی شکر گزار ہوں۔ اللہ ایسا ہم کو ترقی دیں دے خدمات کرنے کے واسطے۔ ಜಮಾಯಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊಟ್ರಮ್ಮ? ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಂ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಂ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಮ್ಮ? ಹೌದಾ? ಹಾಂ मिक्सी और राशन कौन? हाँ क्या राशन मिक्सी मिक्सी दिए राशन दिए, हाँ हमने मिक्सी दिए राशन दिए कौन? जमात वाले उनका बहुत बहुत शुक्रिया दिए ना ऐसा आपको इतनी दूर से। मिक्सी और राशन कौन दिया तुम्हारा? जमात क्या जमायत उम्मा वाले मिक्सी भी चावल उनका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तुरुकलिंग से आई हूँ। जमात लोग हमने आकर टोकन देकर हमने मिस्सी राशन सब पानी पहुँचे। पूरे जमात के लोग हमने बहुत मदद करे, उनका रोज़ी में बरकत अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, मरते दम तक हमेशा उनके वास्ते में भी दुआ करें। उन्हें भी चावल मिक्सी दी, अल्लाह उनकी सेहत की जान की तंदुरुस्ती दें दे, अल्लाह उनके हाथ पाँव में ताकत दें दे। मिक्सी दे कहीं और राशन दे कहीं, जमात वाले दे कहीं भी राशन, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने राशन भी जमात वाले दिए, क्या बोले आती है, अल्लाह का शुक्र है। जमायत क्या क्या दिया माँ? राशन और मिक्सी दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आबाद रखें दे, अभी तो नवाजन दे के जाना में तंदुरुस्ती देखो, राहती दें, सुकून दें अल्लाह। मिक्सी भी चावल दिए। क्या बोलना चाहती हूँ माँ? मिसाई देता तो भी शुक्रिया करें अल्लाह की नब्बे की दौलत देने शुक्रिया आप भैया नहीं इस वाले के मत वाले से अल्लाह अभी होती दौलत दें दे तुमने देने की तौफीक दें दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारी अल्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हम सबों को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और उन्हीं की उम्मत की है। एक एक भी कहीं परेशान रहता है तो सारी उम्मत परेशान रहती है। इसी सूरत में जमीयत उलमा का ये मिशन और मकसद हमारे अकाबिरीन का पहले से ही चला आ रहा है कि जहाँ भी इंसानियत परेशान है, चाहे किसी भी मज़हब का हो, उसके लिए जमीयत उलमा हमेशा से काम करती रही है। और अकाबिरीन उम्मत जो जमीयत के ज़िम्मेदार हैं मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू, हज़रत को जैसे ही ख़बर मिली हज़रत ने सारी टीम को इस तरफ मुतवज्जे किया और मौलाना सैयद मासूम साक़िब साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, हज़रत ने मुफ्ती साहब को भी इस तरफ फ़ौरन रवाना फरमाया ताकि यहाँ काम काबू में आ सके। तो मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में यहाँ सर्वे किया गया और तमाम हालात मालूम करने के बाद इस नतीजे पर जमीयत उलमा पहुँची कि हालात तो हैं ही, लेकिन उम्मत इससे पहले भी बहुत बुरी हालत में यहाँ ज़िंदगी गुजार रही है। बहुत गुर्बत है, बहुत हालात मुसलमानों के यहाँ देखने के बाद इतना दिल को रंज व गम हुआ कि इतने बेंगलोर से 50 किलोमीटर के करीब रहते हुए भी उम्मत इन परेशान हाल में ज़िंदगी गुजार रही है। मेरे भाई बहुत एक तो ये है कि जैसा मुफ्ती साहब ने कहा कि मालदारों को चाहिए कि अपनी ज़कात और अपने माल से इन गरीब मजलूमों की हमेशा मदद करती रहे, वरना जो है इतने बरसों से इतने करीब शहर के रहकर भी इन हालात में उम्मत, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये नाला है जिसकी वजह से ये सैलाब आया था, ये लोग अपनी जानों पर, वो तो अल्लाह का फजल है कि इतने बरसों से कुछ नहीं हुआ, ये तो एक मरतबे का हाल है। अगर हर साल इस तरह आए तो कितनी उम्मत के लोग मर जाएंगे, कितनी परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
اور یہ جو نالا ہے آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں ہم لوگ اس نالے کے بازو کبھی رہ سکتے ہیں؟ یہ سارا بیلٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا، غریب طبقے کا، روز کام کر کر کھانے والے لوگ یہاں بس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اس طرف متوجہ ہوئی۔ سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ جو مکانات رہ گئے ہیں، جو یعنی بالکل ختم ہو گئے ہیں، ان کی پہلے مدد کی جائے، ان کو مکان لینے کے لیے ایڈوانس دیا جائے، ان کو تاکہ مکان وہ بدل سکے، وہ اپنا سایہ ان کو مل سکے۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء نے پہلے قسط میں 25,000 روپیہ فی گھر ایڈوانس کے طور پر یہاں یارب نگر کی مسجد ہے، مسجد نورانی، وہاں پر، اور سبحانیہ مسجد ضیاء لیاؤٹ کی وہاں پر، ان تمام کو نوٹیفائی کرنے کے بعد ان کو چیک دیے گئے جمعیت علماء کی طرف سے، اور وہ آج بھی آئی تھی بہت ساری مستورات جو اس رقم سے اپنے مکانوں کو لے کر ایڈوانس دے کر وہ منتقل کر چکے ہیں، اور بہت سارے منتقل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جمعیت علماء کا سب سے بڑا یہ تھا کہ ان بے گھر جتنے بھی بے گھر ہیں ان کو پہلے گھر ایک سایہ دے دیا جائے، اور پہلے جو ہے ان کو ایک کرائے کے مکانوں میں منتقل کر دیا جائے، تاکہ یہ اپنے سایہ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے رہ سکیں۔ آج متاثرہ افراد جو سیلاب کے ہیں اور جو ہم نے کنٹریبیوشن جو امداد تقسیم کیے، روز اول سیلاب کے بعد روز اول سے لے کر اب تک ہم تمام اہل کرناٹک کے لیے اور ریاست کرناٹک کے جمعیت کے لیے بہت ہی خوش آئین چیز ثابت ہوئی کہ ہمارے سروں کے اوپر جو ہے مرکزی جنرل سیکریٹری، آل انڈیا جنرل سیکریٹری حضرت مولانا عارف باللہ، مفتی معصوم ثاقب صاحب محمد فیض کی رہنمائی، آپ کی نمائندگی، آپ کی سرپرستی، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو کر ہم چھوٹوں کے ساتھ بیک وقت ہر وقت شانہ بشانہ ہو کر انہوں نے جو فراخ دلی کے ساتھ نمائندگی کی ہے، اس کے لیے ہم تمام اہل کرناٹک کے ذمہ دار آپ کی خدمت میں ہدیہ امتنان و تشکر کا بہترین گلدستہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت کو انجام دیا جائے۔ آج الحمدللہ ضرورت کا سامان تقسیم کیا گیا، مکسی، کمبل، کپڑے اور دوسرے برتن وغیرہ۔ یہ ہمارا تقسیم کرنے کا جو پروگرام ہے تقریباً چوتھا مرحلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 3 مرتبہ ضروریات کا سامان اور گھر کے ایڈوانس کے لیے جو ہے رقم ملی گئی چیک کے ذریعے سے۔ اب آئندہ بھی پھر سروے کیا جائے گا، اس میں جو زیادہ ضرورت مند ہیں ان کو مقدم کیا جائے گا۔ ڈاکیومنٹس ہیں ان کے پاس میں، تو انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے ہم سے بابا تو نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ پر پورا بھروسہ ہے، جو ہم سے ہو سکے گا جو ہے اللہ کی طرف سے ہم ان کا جو ہے تعاون کریں گے۔ شکریہ۔ ہمارے مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب ہیں جی، جمعیت علماء کرناٹک کے ایک رکن ہیں، یہاں پر جو ہے ان کو رکھا گیا ہے ہماری طرف سے، جمعیت علماء کی طرف سے مستقل یہاں پر سروے کر رہے ہیں، صبح و شام جو ہے کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایک گھر پہنچ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی نقصان ہوا ہے، جو بھی تکلیف ہوئی ہے، باقاعدہ اس کا سروے کر کے اس کی رپورٹ تیار کر کے جو ہے جمعیت علماء کرناٹک کے اراکین تک ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں الحمدللہ۔ پھر مولانا کے سروے کے حساب سے جو ہے ہم لوگ آگے کی کارروائی کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ نے جو ایک خدمت موقع دیا ہے، یہاں کا جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ خدمت روز اول سے کر رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ مشورہ سے ہم خدمت ہی کریں گے انشاءاللہ۔